میں آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی بھی ہیں اور ابو البشر تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جس پھل کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، شیطان کے وسوسے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی ترغیب دلائی اور آپ بھی اس میں کھانے میں شریک ہو گئے، تو اب دونوں کو زمین پر اتارا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور ندامت کے ساتھ آپ روتے رہے۔ آپ کے آنسو اتنے زیادہ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ تمام انسانوں کے آنسو جمع کر لیے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو انسانوں کے اتنے آنسو نہیں ہوں گے جتنے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہیں۔ اور تمام انسانوں کے آنسو جمع کر لیے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کر لیے جائیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اتنا ندامت سے روئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ عرش کے پاؤں پر لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اپنے اس بندہ خاص کہ جن کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں تیرے دربار میں ان کا وسیلہ دے کر عرض کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو توبہ کی قبولیت سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، فرمایا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے غور کیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جناب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی قبول ہوئی۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن کرم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ 300 سال تک زمین پر روتے رہے اور پھر بالآخر حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا قبول ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے وسیلوں سے دعا مانگنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں گر جائے، جب پریشانی میں آ جائے، کسی مصیبت کی زد میں آ جائے تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ توبہ اس کی برکت سے بھی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو عربی زبان بھی آپ کو بھلا دی گئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو عربی زبان تھی یہ یاد دلائی گئی، اور پھر آپ نے جو زبان تھی آپ کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جب زمین پر اترے تو وہ سریانی زبان تھی۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی زبان زمین پر اترتے وقت کیا تھی۔ یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم دیکھیں قرآن اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل ہوا
اور کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو آج بڑا دلچسپ واقعہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔